ابھی آپ کو لے چلتے ہیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ذرا روک دیجیے۔ اب اس میں وہ جو ایک بیانیہ تھا نا، جو ایکچولی یہ مکافات عمل ہے، عمران خان جو دوسری پولیٹیکل پارٹی کی خواتین اور دوسرے لوگوں کے لیے جو کارڈز استعمال کرتا رہا، آج وہ مکافات عمل کے تھپڑ کی شکل میں اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ آ رہا ہے۔ جو کل تک موروثی سیاست کو گالی سمجھتا تھا، آج اس کی اپنی بہن اور ان کی اپنی بیوی جو ہے وہ، یہ بھی عجیب ڈرامے بازی ہے۔ ایک طرف غیر سیاسی ہیں، او بھائی غیر سیاسی خاتون سیاسی تقریر کرتی ہے، غیر سیاسی خاتون جلسوں کی جلوسوں کی پلاننگ کرتی ہے، غیر سیاسی خاتون جب تک وہ غیر سیاسی آڈیو آنے سے پہلے آپ سب لوگ بھی سمجھتے ہوں گے بڑی غیر سیاسی خاتون ہے، باپردہ خاتون ہے، لیکن یہ غیر سیاسی خاتون اس وقت بھی غیر سیاسی نہیں تھی جب ان کو غیر سیاسی کہا جا رہا تھا۔ وہ ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وہ جو ہے وہ ایک وزیر اعظم پاکستان کو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کو ریموٹ کنٹرول کے اوپر چلا رہی تھی، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کتنے بجے جو ہے وہ کھانا کھانا ہے، کتنے بجے کیا نہیں کرنا، کس کو ملنا ہے، کس کو نہیں ملنا، کون سیکٹری لگے گا، کون وزیر اعلیٰ لگے گا۔ یہ پھر ارسلان بیٹے سے جو غداری سے وہ لنک کرایا کرتی تھی مخالفین کو، یہ بھی ان کا غیر سیاسی کارنامہ ہوتا تھا۔ اور آج تو ایک یہ آپ ثبوت دیکھ رہے ہیں کہ وہ غیر سیاسی خاتون مکمل طور پر ٹارگٹ دے رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں ہر ایم پی اے جو ہے وہ 5,000 بندہ لے کے آئے گا اور ایم این اے جو ہے وہ 10,000 بندہ لے کے آئے گا۔ جتنی موصوفہ نے کیلکولیشن کی ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کی کیلکولیشن ان کی تعلیمی قابلیت کے عین مطابق ہے۔ ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ جتنے جو کیلکولیشن وہ لوگوں کو دے رہی ہے اتنی ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے پورے ملک کے اندر جو اتنے لوگ ڈھو سکے۔ لیکن وہ اور پھر وہ بتا رہی ہیں کہ کون اس کو ٹیک اوور کرے گا، پھر گرفتاریاں ہو جائیں گی۔ سیاست میں حصہ لینا کسے کہتے ہیں؟ سیاسی تقریر کرنا سیاست میں حصہ لینا ہے نا، سیاسی پلاننگ کرنا سیاست میں حصہ لینا ہے نا، اپنے پارٹی کے ممبران کو انسٹرکشنز دینا، ان کو پارٹی سے نکالنے کی ہدایات دینا سیاست میں حصہ لینا ہی ہے نا۔ اس کے بعد پھر معصومیت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نہیں سیاست میں حصہ نہیں لے رہی، سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بھائی یہاں لطیفے سنا رہی ہیں وہ بیٹھ کے، یہاں پہ کوئی ہانڈی میں آلو گوشت پکانے کی تقریب بتا رہی تھی وہ ایم پی ایز ایم این ایز کو بٹھا کے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اپنے پنجاب کے ان ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے ہے جن غریبوں کو آل دا وے بلایا گیا، ان میں سے کسی کو بات تک کرنے کی اجازت کے پی کے اندر نہیں ملی اس ہال کے اندر، اور جہاں پہ ایک آدھے بندے نے اس کے اوپر احتجاج کیا اس کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا۔ تو یہ حالت ہے اس ایجنڈے کی جس ایجنڈے کے اوپر یہ پاکستان کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی، دوسرا ذرا ان کا آڈیو کلپ چلائیں۔ ایک منٹ روکیے ذرا۔ یا تو مجھے لگتا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ بہت گھاگ پرانی سیاستدان ہے، یا یہ سامنے کچی جماعت کے بچے بٹھائے ہوئے تھے انہیں جن کو نہیں پتا کہ پولیٹیکل جو کیمپین ہے وہ کیسے ہوتی ہے، سیاسی جلسہ جلوس کیسے کرتے ہیں۔ وہ باقاعدہ مطلب بتا رہی ہے بچوں کی طرح، پیارے بچوں آپ نے لوگوں کو گاڑیوں میں بٹھانا ہے، پھر اس کی ویڈیو بنانی ہے، پھر مجھ کو پرنسپل کو بھیجنی ہے، اور پھر جو ہے میں آپ کے نمبر دوں گی کہ آپ کے کتنے نمبر ہیں، اور اس کے بعد آپ کا پارٹی میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ ہوگا۔ اور یہ پوری پلاننگ، پھر اس کے بعد ایک اور بھی کلپ ہے ذرا وہ بھی چلائیں جی، جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے مشہور زمانہ یوٹیوبرز اور انٹرنیشنل میڈیا کو ساتھ رکھیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کوئی گھریلو خاتون
غیر سیاسی خاتون، اس کو یہ تمام جزیات کا پتہ ہوتا ہے؟ وہ بیچاری گھریلو خاتون جو ہوتی ہے نا، سچی مچی گھریلو خاتون معاملات سے نہیں نکلتی، بچوں کے بارے میں کہ بچوں کے معاملات کیا ہے گھر میں، آج وہ تو یہی سب سے بڑا مسئلہ حل نہیں ہوتا غیر سیاسی اور گھریلو خاتون کا، کہ آج گھر میں پکے گا کیا؟ یہ گھریلو خاتون ہماری پیاری غیر سیاسی خاتون جو ہے، جو وہ پورا کا پورا ایک پلاننگ جو ہے وہ بتا کے دے رہی ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو جو سالہ سال سے پولیٹکس کر رہے ہیں، وہ سارے اچھے بچوں کی طرح لائن میں لگ کے بیٹھے ہیں، اور جو کل تک جو ہے وہ مریم نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے تھے کہ وہ دیکھیں نا جی وہ جونیئر ہیں، تمام سینئرز جو ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آئی یہ خاتون، یہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے آئیں، اور تعویذ گنڈوں کے ذریعے جو ہے موکلوں کے سر کے اوپر وہ یہاں آ کے بیٹھ گئی۔ اور اب ذرا چلائیں جی، ذرا وہ تیسرا والا بھی چلائیں۔ روکے۔ اچھا، اب اس کے اندر بھی دو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ پہلے تو ہمیشہ کی طرح مذہب کارڈ، وہ جو ختم ہے بی بی صاحبہ پہ کھیلنا، اور وہی انہوں نے سکھایا عمران خان کو بھی۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک جملہ تھا وہ ہے مشہور زمانہ میر جعفر میر صادق، سنا ہوگا آپ نے پہلے بھی کہیں، اور اب آپ کو یہ بھام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق کی ٹرم جو ہے یہ کہاں سے آئی تھی، یہ کس نے ایجاد کی تھی، اور کس نے عمران خان کو سکھایا تھا یہ بولنے کے لیے کہ اپنی جو فوجی قیادت ہے اس وقت کی، جو ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لائے تھے، ان کے خلاف جو ہے یہ جملے جا کے وہ استعمال کریں۔ اور یہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے خود نکلنا ہے، لوگ بڑے چارج ہیں، خان کی لبیک کہہ رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں لوگوں کو بار بار کے گاڑیوں میں لاؤ اور ساتھ ویڈیو بھی بنا کے لانا۔ اگر لوگ خود نکل رہے ہیں تو پھر ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں، پھر آپ کو اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بائی دا وے چندہ اکٹھا پروگرام جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے اس پارٹی پہ ویسے ہی ختم ہے، ادھر کوئی جو ہے وہ ایکٹیویٹی شروع ہوتی نہیں، یہ منگتے پہلے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، اور اب بھی جو ہے وہ کوئی اپنے اوورسیز جو ہیں ان سے بھی پیسے مانگ رہے ہیں، یہ ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی جو ہے پیسے مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک 1 روپیہ جو ہے وہ ان کا اکٹھا نہیں ہوا جو انہوں نے اس فتنہ فساد کے اوپر لگانا۔ اور بائی دا وے پچھلی دفعہ پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن لابی کے اندر باقاعدہ ہاتھا پائی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو مارا گیا تھا جب پیسوں کے حساب کتاب اور پیسے مانگنے کی بات کی گئی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دن بہت ہیپننگ ہوں گے، اور اس طرح کی بہت ساری سٹوریز اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جو کل میں نے سنی، مختلف جو ان کے رہنما ہیں انہوں نے کہا ہم سرپرائز دینے جا رہے ہیں، ہم کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلحہ لے کے تو آپ پچھلی دفعہ آ گئے تھے، آنسو گیس شیل بھی آپ نے چلائے تھے، ربڑ کی بلٹس بھی آپ کے پاس تھی، غلیلے بھی آپ نے اس کے اندر کانچ کے ٹکڑے ڈال ڈال کے پولیس والوں کو مارے تھے۔ اس دفعہ نیا کیا ہوگا؟ یہ سب تو آپ کر چکے ہیں، اس دفعہ نیا یہ ہوگا کہ وہ جو سیاسی کزن کی سکھائی ہوئی آپ کی ایک روایت ہے کہ آپ کو لاشیں اکٹھی کرنی، اور ہمیشہ انہوں نے لاشیں اکٹھی کرنے کا پروگرام بنایا۔ بے شک وہ 25 مئی کا لانگ مارچ ہو، وہ بے شک وہ وزیر آباد کا واقعہ جس کے اندر آپ کو پتہ نہیں کپڑوں کے اندر سے گولیاں نکل کے اچھل کے باہر جا رہی تھی، وہ پتہ نہیں کس چیز کی گولیاں تھیں جو کپڑوں میں سے نکل کے جا رہی تھی، اور وہ ہوا کسی کو کچھ بھی نہیں تھا اس میں سے۔ سو وہ جو ہے وہ ہر جگہ پر ان کا جو اب نیا ہے وہ نیا صرف قتل جو ہے وہ کرانے اور دہشت گردی کرنا ہی ایک نئی چیز ہے جو ان کے اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ بہرحال حکومت جو ہے وہ اس کو سب معلوم ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اور بائی دا وے آج گھنڈا پور صاحب جو ہے وہ اڈیالہ بھی تشریف لے کے گئے تھے اور میڈیا سے بغیر بات کیے جو ہے وہ چلے گئے،
تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. خود بتا دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو ہیں ہی ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ وہاں کیا باتیں ہوئی اور کس کس کا پیغام وہ لے کے گئے تھے اور کیا کیا گٹے گوڈے پکڑنے کے لیے جو ہے وہ پیغامات دے کے بھیجے گئے ہیں. اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 24 نومبر ہے، یہ 24 نومبر بھی کسی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ آخری کال کے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. آپ نے جب میں نے ان کی آخری کال سنی نا تو مجھے یقین مانے وہ ایک وہ ہے نا کہانی، شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا، وہ ہر دفعہ کہتے تھے شیر آ گیا تو شیر آتا نہیں تھا، جس دن شیر آیا تھا اس دن پتہ نہیں چلا تھا. تو یہ ان کی جو مس کال ہے نا، یہ مس کالز دے رہے ہیں جو پاکستان کی عوام کو، جس کو پاکستان کی عوام بالکل سپورٹ نہیں کرتی. اور خاص طور پر پنجاب کے لوگوں نے ان کی مس کال ہو، ان کی آخری کال ہو، ان کی پہلی کال ہو، ان کی منجلی کال ہو، کسی بھی کال کے اوپر کبھی بھی رسپونڈ نہیں کیا. اور اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ عام آدمی جس کے مسائل اس کے دہلیز پر حل ہو رہے ہیں، وہ آدمی جس کے مہنگائی آج بائی دا وے ہفتہ وار مہنگائی جو ہے وہ 4% پہ آ گئی ہے. یہ میں نے ابھی جو ہے وہ دیکھا 4% پہ ہفتہ وار مہنگائی جب آ گئی ہے، جب لوگوں کے حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں، جب پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی ہے، جب بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو ریلیف گھروں پہ بیٹھ کے مل رہا ہے، تو پنجاب کے لوگ باہر نہیں نکلیں گے. یہ صرف چند سرکاری ملازمین جو KPK سے جو ہے وہ لائے جائیں گے. بائی دا وے میں اس کو ویریفائی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے وہ آپ کو نہیں دکھایا. ایک میں نے دیکھا ہے ایک ڈاکومنٹ مجھے ملا جس پہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہے ان کی طرف یہ ڈاکومنٹ بھیجا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شاید پچھلی دفعہ 80 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ خرچہ ہوا تھا اس لانگ مارچ یا جو بھی مارچ یہ کہتے ہیں اس کے اندر. اور اس خرچے کے بارے میں وہ غالباً وہ لیٹر تھا. میں اس کی تصدیق کرنا چاہتی ہوں. تصدیق کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کریں گے. تو یہ جو تمام تیاری جس کو یہ کہہ رہے ہیں ہم تیاری کر کے آ رہے ہیں اور یہ جہاد کرنے آ رہے ہیں، ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی کا انجام پھر ریاست جو ہے، ریاست سے نہ بڑا کوئی ہوتا ہے نہ ہو سکتا. اور عمران خان خود اپنے ہوتے ہوئے کبھی بھی جو ہے وہ لاکھوں لوگ اکٹھے نہیں کر سکا. ان کو لگتا ہے بشرا بی بی جو ہے یہ وہ کہہ رہی ہیں 5 لاکھ لوگ ہم اکٹھے کر لیں گے. باجی آپ کے میاں جو ہے وہ جب وہ بڑے اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تھے، وہ تب بھی 5 لاکھ بندہ اکٹھا نہیں کر سکے تھے. تو 25 مئی کا لانگ مارچ ہو، وہ بے شک آرمی چیف کی تقرری روکنے کا لانگ مارچ ہو، یا وہ مختلف اور طرح کے جو 2014 کا ایون لانگ مارچ تھا جس میں سیاسی کزن کے ساتھ آپ عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کے لائے تھے، اب تب بھی 5 لاکھ بندہ اکٹھا نہیں کر سکے تھے. تو بھلے وقتوں میں آپ پوری سپورٹ کے بعد بھی 5 لاکھ بندہ اکٹھا نہیں کر سکے. اگر آپ کا 5000 بندہ آ جائے مجھے بہت خوشی ہوگی. بہت بہت شکریہ. میڈم انقلاب کی بات کی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب جی انقلاب بیسیکلی ہے کیا آپ کی نظر میں؟ دوسرا یہ کہ جیسے دہشت گردی کی بات آپ نے کی کہ نیا جو ہے وہ 24 کو آ رہے ہیں احتجاج کرنے، تو نیا کیا کس طرح قبول کریں گے چیزوں کو؟ نہیں، ہم تو بڑے کلیئر ہیں جی. ہمیں تو کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں، چونکہ پنجاب نے ان کو کبھی رسپونڈ نہیں کیا اور پنجاب کے لوگ ان کے فساد کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہیں. پنجاب کے لوگ ہی کیا، 24 کا دن آئے گا اور اس دن آپ اور میں ہم بیٹھ کے دونوں گن کے بتائیں گے کتنے MP نکلے، کتنے MNA نکلے اور کتنے بندوں کے ساتھ نکلے. میں تو پچھلی دفعہ بھی پورا رپورٹ کارڈ لے کے آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کون کون کتنی کتنی گاڑیوں میں کتنے لوگوں کے ساتھ آیا تھا. انشاءاللہ یہ فرض بھی اس دفعہ میں دوبارہ ادا کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ پنجاب کے اندر اگر ان کے پورے MP MNA نکل آئیں تو یہ جو ہے یہ ان کو شکر منانا چاہیے. لوگ یہ فساد کے لیے، میرا سوال یہ ہے کیا بشرا بی بی صاحبہ اپنی اولاد کے ساتھ شرکت کریں گے مرنے مارنے کے پروگرام میں؟ گنڈا پور جو ہر وقت مرنے مارنے کو تیار رہتا ہے، لینا اپنی اولاد ساتھ، لگائے ان کو ساتھ، اپنے کو لے کے نکلے مرنے مارنے کے لیے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ قاسم اور سلمان کو کھڑا کرے اپنے رائٹ لیفٹ اپنے کنٹینر کے اوپر، ان کو جو ہے وہ لے کے آئے مرنے مارنے کے لیے، ان کو کہے جہاد کے نعرے لگائے آ کے، وہ آئے نا. لوگ جو ہے آپ کے MPs MNA جتنے بڑے لیڈر ہیں، بیرسٹر گوہر، شیخ وقاص اکرم، وہ سلمان راجہ صاحب بھی نئے انقلابی ہوئے ہیں، لے آئے نا اپنے بچوں کو لائیں، پہلے سب سے آگے اپنے بچوں کو لائیں، اس کے بعد دوسروں کے بچوں کو جو ہے وہ مارے کھانے کے لیے آگے کریں. یہ خیبر پختونخوا کے بچے ہمارے جو ہیں یہ کسی کی آگ کا ایندھن بننے کے لیے نہیں ہیں اور نہ ان کو کسی کی آگ کا ایندھن بننے دیا جائے گا. ان بچوں کے مقدر میں بھی تعلیم ہونی چاہیے، ان بچوں کے مقدر میں بھی لیپ ٹاپس ہونے چاہیے پنجاب کی طرح، ان بچوں کے مقدر میں بھی نوکریاں ہونی چاہیے پنجاب کی طرح، ان بچوں کے مقدر میں بھی فری ادویات ہونی چاہیے پنجاب کی طرح. یہ مقدر نہیں ہے ان کا جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اچھا میڈم، ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ ریاست جو ہے
वो गंडापुर को रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। हाँ जी? भी अच्छा। 2 बार गंडापुर इस्लामाबाद तक पहुंच गए। अच्छा। और फिर दूसरा सवाल कि एक ही काफी नहीं? इस सारे सिनेरियो में अच्छा। जो रियासत के अखराजात हो रहे हैं शल की मद में या सिक्योरिटी इंतजाम की मद में, कंटेनर्स की मद में, और फिर ये रोकने में नाकाम भी नजर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। रोकने में नाकाम ना होते तो फिर गंडापुर साहब जो हैं उनको 12 जिले क्रॉस करके पेशावर ना पहुंचना पड़ता। और पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग है कि अगर वो इस्लामाबाद पहुंच गए तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला 24 जिले जो है वो क्रॉस करके पेशावर वापस पहुंचेंगे, उससे पहले नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर मेरी ज़ाती राय माने तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का एक एक ख्याल आता है, तो अदरवाइज़ ये जितना खर्चा रियासत का इस सारे फसाद को निपटने के लिए होता है ये खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो हिस्से में से लेना चाहिए। लेकिन हिस्से में से लेने से गंडापुर को तो फर्क नहीं पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का नुकसान होगा जो हम नहीं चाहते। अच्छा, मैडम ये बताइएगा कि अलीमा खान साहबा के हवाले से भी सुनने में आ रहा है कि लाहौर से वो लीड करेगी, तो इससे पहले के हालात कुछ खराब हों, हुकूमत कोई प्लान कर रही है कि कुछ रहनुमाओं की नज़रबंदी का इस तरह? कोई हालात ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल आप चिल करें, क्योंकि अव्वल तो बहुत सारों ने खुद फरमाइशी गिरफ्तारियाँ देनी है, ठीक है जी, और बाकी जो रह जाएंगे वो कल्ले कल्ले निकलेंगे, सामने आप लोग मीडिया के लोग खड़े होंगे, वो ऐसे विक्ट्री का निशान बनाएंगे, गिरफ्तारी देंगे, अंदर चले जाएंगे। तो मतलब लंबी चौड़ी मसले की बात है नहीं। suchil.com है। अच्छा, अगर आवाम की ने सपोर्ट हासिल नहीं है तो हुकूमत पंजाब खौफजदा क्यों है? नहीं, हम कहाँ से खौफजदा लग रहे हैं आपको भाई? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है उसी बुनियाद। नहीं, अब ये बुशरा बीबी साहबा जो गैर सियासी घरेलू खातून है उनकी ऑडियो मैं तो लेके नहीं आई ना भाई, ये खिताब मैंने तो लिख के नहीं दिया उनको, ये प्लानिंग मैंने तो बना के नहीं दी उनको, तो ये उनका असल चेहरा है जो दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। आम आदमी की, आम पाकिस्तानी की आंखें खोलना मेरा फ़र्ज़ है कि जो सियासत को जिन्होंने गाली बना दिया, जो हमेशा एक ख़ातून को, गैर सियासी ख़ातून है, घरेलू ख़ातून है, वो पहले जो है वो गद्दारी से लिंक करा रही थी, वो सिर्फ हीरे जो है वो ले रही थी किसी की जो है वो कॉलोनियों को जो है वो परमिशन दिलाने के लिए, वो तकर्रुर कर रही थी आर्मी चीफ का तकर्रुर कब होगा, DGISI कब लगेंगे, कौन लगेगा, सेक्रेटरी कौन होगा, चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये सब के बावजूद वो घरेलू खातून थी। तो अब ये चूरन जो बेच रहे हैं, जो बैठ के बाकायदा पूरी प्लानिंग करके एक बच्चों की तरह, वो लोग जो साल से सियासत कर रहे हैं उनको बच्चों की तरह बैठ के समझा रही है करना क्या है, तो भाई ये तो मेरा फिर बनता है ना कि मैं ये कम से कम ये सच्चाई तो लोगों के सामने लेके आऊँ। अम्मी जान को छोड़ गए हैं, अम्मी जान की अच्छी वीडियोस बन जाएंगी, कोई बात नहीं, वो निकलती है 30-40 बंदे लेके उनके साथ वीडियो बन जाएगी, भाई कोई बात नहीं, वीडियो बना लेने, देखिए क्या फर्क पड़ता है। ठीक, हमारे पास पूरी ABC है। अच्छा, ये बता दीजिए वही रिवायती तरीके हंदके खोदना, कंटेनर्स लगाना ही होगा या इस्तेमाल? मैंने तो बताया अगर उनके पास ABC है तो रियासत के पास पूरी ABCD होती है Z तक। मैडम ये भी अच्छा, बता थोड़ी देर पहले गंडापुर की मुलाकात हुई है बाली PTI से, और उनका ये कहना है कि ज़राइका के उनको बात करने का कह दिया गया है। आप हुकूमत से बात हो रही है या किन से बात हो रही है? किसी से बात नहीं हो रही, वो बेचारे तो कब से घुटनों पे हैं, हमसे बात कर लो। वो तो कई दफ़ा बाडी PTI जो है वो अपनी उसमें भी रोना पिटना मचा चुके हैं, मैं बात करना चाहता हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं तन्हाई का शिकार हूँ, मुझे कोई मिलता नहीं। तो उनसे अब भाई कोई नहीं बात करता, नहीं मिलता, तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है, ये उनकी आस और उम्मीद है। और अब भी आप देखें कि प्लानिंग बाद में हो रही है, मुज़ाकरात का कार्ड पहले जो है वो दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है, और उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करा, कोई बात नहीं करा, उसके बावजूद वो कह रहे हैं हाँ जिसने मुज़ाकरात करनी है वो मुझे डायरेक्ट मिल ले। तो ये बिल्ली को चिछड़ों में ख्वाब है होने। मैडम ये भी बता दीजिएगा, आज बड़ी वो आपने गंडापुर की और बानी PTI की मुलाकात, उनको पैगाम लेके गए थे या कोई पैगाम लेके आए हैं? गंडापुर साहब खुद बता देंगे तो बेहतर है, वरना मैं तो हुई हूँ, वो मैं तो हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कि खुद बता दें तो बेहतर है, बेहतर बता दें जो झाड़ उनको पड़ी है, किसका पैगाम लेके गए थे, और जो है वो किस का गिट्टा गोडा पकड़ने का जो है वो उनको 3 दिन के अंदर टास्क दिया गया है, वो खुद बता दें तो बेहतर है। शुक्रिया। और में वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि आम आदमी की आंखें खोलना मेरा फ़र्ज़ है। गैर सियासी खातून सियासी तकरीरें कर रही हैं, जो लोग 10-10 साल से सियासत कर रहे हैं, बुशरा बीबी उनको बच्चों की तरह हिदायत दे रही हैं, कासिम और सुलेमान को भी कंटेनर पर खड़ा करें। PTI एहतजाज से बचने के लिए PTI रहनुमा खुद ही गिरफ्तारियाँ दे देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत से बड़ा कोई नहीं होता, अगर ये रियासत को चैलेंज करेंगे तो रियासत अपना काम करना
जानती है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर फसादी सियासत के बजाय आवाम के लिए रिलीफ और आवाम के मसाइल पर तवज्जो दें। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आज अली अमीन गंडापुर ने मीडिया को नज़रअंदाज किया है। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई सरप्राइज देंगे, देखते हैं कि इनका सरप्राइज क्या होगा। बुशरा बीबी अगर सियासत नहीं करती तो पार्टी इजलासों में शिरकत कैसे कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बहुत सी हैपनिंग होने वाली है और इसी चीज़ को देखने के लिए और मॉनिटर करने के लिए हम मौजूद हैं। अगर लोग खुद नहीं निकल रहे तो लोगों को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई घरेलू और गैर सियासी खातून इस तरह की प्लानिंग कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये तावीज़ और तावीज़ गंडों के ज़रिए सियासत में आई है। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी की आंखें खोलना मेरा फ़र्ज़ है। गैर सियासी ख़ानदानों और गैर सियासी खातून सियासी तकरीर दे रही हैं। अब से कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि कासिम और सुलेमान को भी कंटेनर्स पर खड़ा करें। पीटीआई एहतजाज से बचने के लिए पीटीआई रहनुमा खुद गिरफ्तारियाँ देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत अपना काम करना जानती है। अगर रियासत को चैलेंज किया गया तो इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग 10-10 साल से सियासत कर रहे हैं, बुशरा बीबी उनको बच्चों की तरह हिदायत दे रही हैं। आम आदमी की आंखें खोलना मेरा फ़र्ज़ है। गैर सियासी खातून सियासी तकरीर कैसे कर सकती हैं? अगर उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं तो पार्टी इजलासों में शिरकत क्यों की जा रही है? उन्होंने मजीद कहा कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आज अली अमीन गंडापुर ने मीडिया को भी नज़रअंदाज किया। अली अमीन गंडापुर फसादी सियासत के बजाय अवाम के रिलीफ पर तवज्जो दें और अवाम के मसाइल पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि केपी की अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। मजीद कहा कि रियासत से बड़ा कोई नहीं होता, मगर अगर ये रियासत को चैलेंज करेंगे तो रियासत अपना काम करना जानती है। उन्होंने कहा कि पंजाब की अवाम को रिलीफ मिला है, वो बाहर नहीं निकलेंगे। पंजाब की अवाम को उनके घर की दहलीज पर तमाम तर सहूलियात मिल रही हैं तो वो इस इंतशारी टोले का साथ क्यों देंगे। उन्होंने कहा कि सियासी प्लानिंग करना सियासत में हिस्सा लेना है। कोई घरेलू और गैर सियासी खातून ऐसी प्लानिंग नहीं कर सकती। ये खातून तावीज़ गंडों के ज़रिए सियासत में आई है। अगर लोग बाहर नहीं निकल रहे तो उनको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में बहुत सी हैपनिंग होंगी और उसको मॉनिटर करने के लिए हम मौजूद हैं। पीटीआई रहनुमा कहते हैं कि हम इस बार सरप्राइज देंगे। बुशरा बीबी अगर सियासत नहीं कर रही तो पार्टी इजलासों में शिरकत कर रही है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने बुशरा बीबी की एक लीक ऑडियो भी सुनाई जिसमें यही तमाम तर हिदायत दी गई हैं कि किस तरीके से 24 नवंबर के एहतजाज की प्लानिंग करनी है, किस तरीके से लोगों को गाड़ी में भर कर लाना है। और लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने मज़ीद कहा कि आम आदमी की आंखें खोलना मेरा फ़र्ज़ है। गैर सियासी खातून सियासी तकरीरें कर रही हैं। जो लोग 10-10 साल से सियासत कर रहे हैं, बुशरा बीबी उनको बच्चों की तरह हिदायत दे रही हैं कि 24 नवंबर को किस तरीके से लोगों को गाड़ी में भर के लाना है, उनकी वीडियो बनानी है। कासिम और सुलेमान को भी कंटेनर्स पर खड़ा करें, ऐसा कहना था लाहौर में वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का, जो कि अब से कुछ देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।